اسپین کی ایک تاریخ ہے کہ جس زمانے میں خلیفہ عبد الرحمن ثانی وہاں کے بادشاہ تھے، وہاں کے خلیفہ تھے، عیسائی دنیا میں مسلمانوں کی ہیبت اور سطوت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں میں رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی تلوار کی جھنکار سنتے تھے اور راتوں کی نیندیں ان کی اڑ جاتی تھیں۔ اس زمانے میں بادشاہ رینالڈ اور ملکہ ایزابیلا ان لوگوں نے باہمی اتفاق کر کے مسلمانوں کی ایمانی حرارت کا جائزہ لینے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ وہ جاسوس قرطبہ شہر میں آیا جو سلطنت اندلس کا بڑا ہی عظیم الشان شہر تھا، علوم دینیا کا مرکز تھا، تہذیب اسلامی کا اس زمانے میں وہ نمونہ تھا۔ وہاں پر عیسائیوں کی طرف سے آنے والا جاسوس پاگلوں کی صورت بنا کر آیا۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، چوراہے پر آ کر اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ نازیبا کلمات بکواس کے طور پر کیے۔ تو وہ جو بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، جب انہوں نے اس پاگل سے یہ جملے سنے تو فوراً وہ بچے اکٹھا ہوئے اور پتھروں سے مار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پاگلوں کی صورت میں اصل میں وہ عیسائی سلطنت کا ایک جاسوس تھا۔ اس کی اس ہلاکت کی خبر اس کے دیگر جواسیس نے جب بادشاہ تک پہنچائی کہ یہاں کے بچوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ برداشت نہ کیے بلکہ اسے مار ڈالا، تو بادشاہ نے کہا یہ وقت مسلمانوں کے عشق کے عروج کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی زندہ ہے۔ اگر اس وقت ان پر حملہ کیا گیا تو ہماری شکست ہوگی اور ہماری بقیہ سلطنت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انتظار کرو کہ ان کے دلوں سے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گرمی کم ہو۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک دوسرا جاسوس اسی طرح پاگل پن کی حیت بنائے ہوئے قرطبہ شہر میں داخل ہوا اور اسی طرح وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر پیغمبر کی گستاخیاں کرتا رہا، مگر کوئی بچہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ چند نوجوانوں نے جب دیکھا کہ کئی چوراہوں پر اس طرح کی یہ بکواس کر رہا ہے تو نوجوان مشتعل ہوئے اور اپنے خاندانی بزرگوں کے پاس گئے کہ صاحب ایک شخص اس شکل کا پاگل کی طرح آیا ہے اور حضور کی توہین کر رہا ہے، آپ لوگ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ اس زمانے کے جو بوڑھے اور عقل مند سمجھے جانے والے لوگ تھے انہوں نے جوانوں کو سمجھایا کہ میاں وہ تو پاگل ہے، ایک پاگل کی بات پر آپ لوگ کیوں مشتعل ہوئے جاتے ہو، دیوانہ ہے وہ، چھوڑو اس کو، آپ لوگ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس بات کی خبر جب بادشاہ رینالڈ کو پہنچی تو اس نے کہا ٹھیک یہی موقع ہے مسلمانوں پر ضرب لگانے کا، اس لیے کہ اب ان کے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت باقی نہ رہی جو آج سے سالوں پہلے تھی کہ ان کے ہاں کے چھوٹے بچے بھی نبی کی گستاخی کو گوارا نہیں کرتے تھے اور وقت پر فیصلہ لے کر وہ نبی کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے، جبکہ آج حال یہ ہے کہ کڑیل جوان اپنے بزرگوں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی توقیر اور آپ کے ناموس کے تحفظ کا جو معاملہ ہے یہ مشورے کا محتاج نہیں ہے، یہ عمل کا محتاج ہے، جیسا کہ بدر و حنین کی تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جب بھی کسی بدباطن نے حملہ کرنے کی کوشش کی صحابہ کرام نے گدی سے پکڑ کر اس کی زبان کھینچ ڈالی تھی۔ کاش آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی بطل جلیل پیدا ہو جائے کہ ہم ذلت و خواری، نکبت و نگوساری کے اس دلدل سے نکل کر عزت و سرخروئی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری کمزوریاں، ہماری بے مائگی پر رحم فرمائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دے۔